الحمد لله العلي الكريم الوهاب سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء ما يشاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ويقول جل وعلا: فآمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. معزز سامعین، سمجھ نہیں آتی کہاں سے شروع کروں۔ ہمارا ملک اس وقت کثیر الجہتی بحران کا شکار ہے، جن میں معاشی بدحالی، سیاسی چپقلش، انتہا پسندی، ذخیرہ اندوزی، کرپشن، جرائم میں اضافہ، اخلاقی جرائم شامل ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ ان مسائل نے لوگوں کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے۔ ملک کی معاشی بدحالی اور ملک کی معیشت مالی ادویات پر چل رہی ہے۔ دکانداروں کو، تاجروں کو قیمتیں بڑھانے کی آزادی ہے، کوئی نہیں پوچھتا، جو مرضی کر لیں، لہذا قیمتیں بڑھتی ہی جا رہی ہیں، اور ذخیرہ اندوزوں اور جو قیمتیں بڑھا رہے ہیں انہیں کوئی پکڑنے والا ہی نہیں ہے۔ انہیں کون بتائے، کون سمجھائے، ان تک یہ میرا پیغام کون پہنچائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا: من دخل فی شیء من اسعار المسلمین لیغلیہ علیہم کان حقا علی اللہ تبارک وتعالی ان یقعدہ بعظم من النار۔ اعوذ باللہ۔ جو لوگ مارکیٹ میں، بازار میں مداخلت کر کے اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے قیمتوں کو بڑھاتے ہیں، آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے آپ پہ خود واجب کر رہا ہے کہ مجھ پر واجب ہے کہ ان کو میں جہنم میں بہت بڑی پراپرٹی دوں گا، بہت بڑا مقام دوں گا۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے فرمایا المحتکر ملعون، ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے، دنیا میں لعنت ہے، آخرت میں جہنم ہے۔ یہ میرا پیغام کون پہنچائے ان تک؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ ارے دو پیسے آگے تو کیا بن جاؤ گے تم؟ آخر پھر موت ہی تو ہے نا، اللہ کے سامنے پیش ہی ہونا ہے نا، تو کیا جواب دو گے؟ مسلمانوں کو تکلیف پہنچا کر تمہیں کیا ملے گا؟ واللہ دکھ ہوتا ہے، دل خون کے آنسو نکلتے ہیں۔ یہ کیا بن رہا ہے ہمارے ساتھ؟ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ملک کی اکثر آبادی جو ہے وہ غریبوں پر ہے، اور بزور بروز ان میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، بلکہ جو درمیانہ طبقہ تھا اب وہ ختم ہو رہا ہے، وہ بھی غریب بن رہے ہیں۔ اب دو طبقے بنیں گے، یا غریب ہے یا امیر ہے، درمیانہ کوئی نہیں ہے۔ اور اوپر مہنگائی نے جینا حرام کر رکھا ہے۔ شاید جو لوگ اسلام آباد میں بڑے بڑے کوٹھیوں میں رہتے ہیں ان کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ لوگ کیسے جی رہے ہیں۔ ارے لوگ بڑی تکلیف میں ہیں، بجلی کے بلوں نے لوگوں کو اپنی پراپرٹی بیچنے پر مجبور کر دیا ہے،
غریب بچے بیچنے پر مجبور ہو گئے، کیا کریں، کہاں جائیں؟ بڑی عجیب کیفیت ہمارے پر نازل ہو چکی ہے۔ میں نے آج تک اپنی پوری عمر میں کبھی بھی اپنے ملک میں نہیں دیکھا کہ لوگ آٹا کے لیے پریشان ہوں، گندم کے لیے پریشان ہوں۔ یہ ایک عام چیز تھی، لوگ کھاتے تھے، لیکن یہ پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ملک خود گندم پیدا کرتا ہے اس میں روز بروز قیمت بڑھ رہی ہے۔ جن کی اپنی چینی ہے وہ قیمت بڑھ رہی ہے۔ بھئی کیوں؟ چینی امریکہ سے آئی ہے؟ بھئی تمہاری اپنی چینی ہے، کیوں بڑھ رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ واللہ عجیب صورتحال میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکالے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ ہمارے ہاں یعنی کوئی بھی امید کی کرن دکھائی نہیں دے رہی۔ روز بندہ چاہتا ہے کہ اچھی خبر مل جائے، اچھی خبر سننے کو مل جائے، نہیں ملتی۔ بھائیوں، مجھے موجودہ صورتحال میں جس میں ہم جی رہے ہیں، اپنے غریب، بے روزگار اور ضرورت مند بھائیوں کی مدد کریں جو کر سکتا ہے۔ اپنی ضروریات تھوڑا کم کر لیں، کمالیات کو چھوڑ دیں، ضرورت مندوں کا خیال رکھیں اور اپنے بھائیوں کو اپنے مال میں شریک کریں۔ میں عجیب بات کہہ رہا ہوں کہ اپنے غریب بھائیوں کو اپنے مال میں شریک کریں، یہ کیا ہے؟ میرا مال ہے، میں مالک ہوں، کیوں شریک کروں؟ تو سن لیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک قبیلہ تھا اشعری اس کا نام تھا، جن میں ابو موسیٰ اشعری صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جب کوئی تنگی آتی، پریشانی آتی، قحط آتا تو قبیلے والے مل کے اپنا سارا مال جمع کر لیتے، جو کوئی کسی کے پاس ہے وہ جمع کر لیتے، اس کو اکٹھا کر لیتے، ملا لیتے، پھر تمام میں برابر تقسیم کر دیتے۔ غریب کو بھی وہی ملتا ہے جو امیر کو مل رہا ہے۔ یہ معنی ہے کہ اپنے مال میں شریک کرو۔ آپ نے ان کو ایوارڈ دیا ہے، صدارتی ایوارڈ نہیں ہے، یہ نبوی ایوارڈ ہے، سن لیں آپ۔ ہم کتنے خوش ہوتے ہیں کہ مجھے صدارتی ایوارڈ مل گیا، نہیں، یہ نبوی ایوارڈ ہے۔ آپ نے فرمایا ہم منی وانا منہم، یہ قبیلہ کے لوگ مجھ میں سے ہے، میں ان میں سے ہوں، یہ ایوارڈ دیا آپ نے۔ شریک کرنا تو بابا دور کی بات ہے، ہمیں تو کوئی اگر کہے کسی غریب مسکین کو کچھ دے دو تو کپڑے پھٹے پرانے خراب چیزیں ان کو اللہ کے لیے ہم دے رہے ہوتے ہیں۔ کیا اللہ کے لیے یہ چیز دی جاتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کسی بزرگ کے پاس گیا کہ اگر کوئی وصیت فرمائے، کوئی نصیحت فرمائے، فرمایا کہ اپنے کو اللہ سے بہتر نہ جاننا۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ یہ کون کر سکتا ہے؟ خیر، صبح ہی تو ان کو مہمان بزرگوں نے ناشتہ بھیجا۔ ناشتہ میں ایک طرف سوکھی ہوئی روٹی تھی اور ایک طرف پراٹھا اور ساتھ انڈے اور کیا تھا۔ اس نے کیا کیا، پراٹھے انڈے خود کھا لیے اور سوکھی روٹی غریب مسکین کو دے دی۔ پھر جب جانے لگا تو پوچھا کوئی نصیحت فرماتے؟ فرمایا جو میں نے کہا تھا وہ تم نے صبح کر لیا ہے، اچھا مال تم نے خود کھا لیا، باقی غریبوں کو دے دیے۔ اور یہی ہماری کیفیت ہے۔ بھائیو، ان غریبوں کی مدد کرنا ہم پہ فرض ہے، کوئی احسان نہیں ہے۔ اللہ نے امیروں کے مال میں غریبوں کا حق رکھا ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اے قرابت داروں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو ان کا حق دو۔ یہ تو ان کا حق ہے، تو میرا احسان تو نہیں ان پر، یہ تو اللہ نے ان پہ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، ارے ان کو دو اس اللہ کے مال میں سے، سنیں، ان کو دو اس اللہ کے مال میں سے جو اللہ نے تم کو دیا ہے۔ مال تو اللہ کا ہے، میرا تو ہے ہی نہیں۔ فَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اس مال میں سے ان کو دو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ نے فرمایا من کان عندہ فضل ظہر فلیعذ بہ علی من لا ظہر لہ، ومن کان عندہ فضل زاد فلیعذ بہ علی من لا زاد لہ۔ لوگوں سنو، جس کے پاس ضرورت سے زیادہ سواری ہے وہ اس کو دے جس کے پاس سواری نہیں ہے، جس کے پاس ضرورت سے زیادہ راشن ہے، مال ہے، کھانا پینے کا سامان ہے، وہ اس کو دے جس کے پاس نہیں ہے۔ صحابہ کہتے جب ہم نے سنا
ہم نے تو یہ سمجھا کہ جو ہمارا اضافی مال ہے وہ ہمارے ہیں ہی نہیں، وہ تو ان لوگوں کے ہیں، ہم تو اس کے مالک ہی نہیں ہیں۔ اور یہی معنی جو میں نے آیت پڑھی ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، ان کو ان مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، مال تو اللہ کا ہے۔ معزز سامعین، میں کیا کہوں سمجھ نہیں آتی، ہمارے غریب بھائی جو بہت بڑی تعداد میں ہیں، بڑی مشکل میں ہیں، بچے بھوک سے پلک رہے ہیں، کھانا نہیں ہے، اور ہمارے بعد بھائی جو ہیں وہ اللہ نے ان کو دے رکھا ہے مگر فکر نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے۔ خدا کے لیے اپنی ضروریات کو کم کریں، کمالیات کو چھوڑیں، اور پھریں دیکھیں جو لوگ بیچارے کیسے جی رہے ہیں، ان کی مدد کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی مدد کرے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی کہ اس طرح کرنے سے آپ کو کیا ملے گا، اس طرح کرنے سے آپ کو اللہ کے کتنے انعامات ملیں گے، کتنے فائدے ملیں گے۔ ذرا توجہ فرمائیے، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور دیتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ صدقہ اللہ کے عذاب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ہماری نافرمانیوں پر جو اللہ کا عذاب آنا ہے، اس صدقہ کر کے ہم اللہ کے عذاب کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ فرمایا صدقہ گناہوں کو ختم کرتا ہے، صدقہ گناہوں کو ختم کرتا ہے، اور صدقہ تطفئ الخطیہ کما یطفئ الماء النار، صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے جس طرح پانی آگ کو ختم کرتی ہے۔ اور فرمایا صدقہ جہنم سے نجات دلاتا ہے۔ آپ نے فرمایا فاتقوا النار ولو بشق تمرہ، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، بے شک تم اللہ کے راستے میں آدھی کھجوری کیوں نہ دے دو، جو دے سکتے ہو دے دو۔ واللہ میں کہہ رہا ہوں، میری بات سنیں، ہمیں عادت پڑ گئی ہے لینے کی۔ میں اللہ کی قسم کہتا ہوں، جو دینے میں لذت ہے وہ لینے میں نہیں ہے۔ کبھی کر کے تو دیکھیں، خلوص کے ساتھ یہ شرط ہے، بڑائی کے ساتھ نہیں، تکبر کے ساتھ نہیں۔ صدقہ بیماریوں سے شفا کا سبب ہے۔ داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقہ دے کر۔ صدقہ سخت دل کو، پتھر دل کو نرم کرتا ہے۔ اذا اردت تلین قلبک فاطعم المسکین وامسح علی رأس یتیم الیتیم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدقہ دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے، مال کم نہیں ہوتا۔ حضور نے قسم اٹھائی، بلا آپ کو کیا ضرورت ہے قسم اٹھانے کی، صادق المصدوق ہیں آپ، لیکن پھر بھی فرمایا واللہ ما نقص مال امرئ من صدقہ، اے لوگو اللہ کے راستے میں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ مجھے کوئی بندہ دکھا دے کہ ایک بندہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہو پھر وہ کبھی محتاج ہوا ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کی آیت غلط ہو جائے گی، نبی کریم کی حدیث غلط ہو جائے گی، ہو ہی نہیں سکتا۔ جو اللہ کے راستے میں دے گا اللہ اس کو ضرور دے گا۔ اس لیے آپ نے بلال کو فرمایا یا بلال انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا، بلال خرچ کرو۔ وہ مسکین بلال، کیا اس کے پاس ہے؟ بلال خرچ کرو جو تمہارے پاس بھی ہے۔ ولا تخش من ذی العرش اقلالا، اور عرش والے سے کمی کا خوف نہ کرو، عرش والے سے کمی کا خوف۔ پھر فرمایا یا بلال انفق ينفق علیک، یہی بات میں کہہ رہا تھا، بلال خرچ کرو، اللہ تم پہ خرچ کرے گا، تم اللہ کے راستے میں دو اللہ تمہیں دے گا۔ اور اللہ کے راستے میں دینے والے پر، خرچ کرنے والے کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، فرشتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے تو دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اور دوسرا کہتا ہے اللہم اعطی ممسکا تلفا۔ پہلا کہتا ہے کہ اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے نا اس کو اور دے، اسے زیادہ دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اللہ جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کر رہا، ہاتھ دبایا ہوا ہے، اس کے مال کو تلف کر دے، ہلاک کر دے۔ اور یہ صبح روزانہ ہوتا ہے، ہر روز ہوتا ہے۔ دینے والے کے لیے دعا ہو رہی ہے کہ اللہ اس کو اور زیادہ دے، اور روکنے والوں کے لیے بد دعا ہو رہی ہے کہ اللہ اس کا مال تلف کر دے۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں دینے والے کے مسائل، مشکلات اللہ آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى،
جو اللہ کے راستے میں دے گا، اللہ سے لڑے گا، اللہ اس کے مسائل آسان کر دے گا۔ کر کے تو دیکھو یار، کیوں نہیں کرتے ہم یہ؟ کیوں پریشانیوں میں اپنے آپ کو مبتلا کر رکھا ہے؟ اوروں کی پریشانیاں ختم کرو، اللہ تمہاری پریشانیاں ختم کرے گا۔ اسی طرح صدقہ کرنے سے آدمی خاتمہ بالسوء سے بچ جاتا ہے، ایمان پہ خاتمہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يدفع عن العبد میتۃ السوء، ان اللہ لا يدفع عن العبد میتۃ السوء بالصدقہ يتصدق بها۔ جب آدمی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس سے برا خاتمہ ہٹا دیتا ہے، ایمان پہ اس سے موت آتی ہے۔ اسی طرح صدقہ قیامت کے دن تپتی دھوپ پر، دبکی دھوپ، اتنی بڑی گرمی جو ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا، آپ نے فرمایا اس دن آپ کا صدقہ آپ کے لیے سایہ بن جائے گا۔ صدقہ کرنے والے کے لیے اس کا جو صدقہ کیا ہوا ہے نا مال، وہ اس کے لیے دھوپ سے سایہ بن جائے گا۔ اسی طرح صدقے کرنے والے کو دن قیامت کے دن VIP دروازے سے بلایا جائے گا، آواز دی جائے گی فمن کان من اہل الصدقۃ دعی من باب الصدقہ، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا تھا اس کو بلایا جائے گا اس دروازے سے جو اس کے لیے مخصوص ہے، عام دروازہ نہیں ہے، یہ VIP آدمی ہے۔ معزز سامعین، بات تو بڑی لمبی ہے۔ جب ہم صدقہ کرتے ہیں یاد رکھیے اس پر اللہ تعالی ہمیں 3 انعامات دیتے ہیں۔ یہ تو جو میں نے بیان کیے تو ہیں ہی صحیح نا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ صدقے کرنے والے کو 3 انعامات دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ قرآن نے اس کو قرض کہا ہے۔ ہم صدقہ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے نہیں یہ تمہارا مجھ پر قرض ہے، ادھار ہے، میں تمہیں واپس کروں گا۔ اللہ کیسے واپس کرے گا؟ فرمایا 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات یضاعف لکم، یہ قرض میں تمہیں کئی گنا بڑھا کر دوں گا، کم از کم 10 گنا اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا۔ اور دوسری آیت میں فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ایسے بندے بھی ہیں اللہ کے جن کو بغیر حساب بڑھا کے دوں گا، پہلی بات۔ دوسری بات یغفر لکم، اللہ تمہیں بخش دے گا، معاف کر دے گا، مغفرت کر دے گا۔ تیسری بات واللہ شکور حلیم، یاد رکھو اللہ بڑا قدردان ہے، ایسے کرنے والے کی اللہ قدر اور بڑھائے گا، اللہ اس کو اور عزت دے گا، اللہ اس کا اور مقام بلند کرے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے، بڑی پسند ہے۔ جو کوئی اللہ کے مخلوق کے ساتھ اچھا کرتا ہے نا، اللہ اس کا دیا ہوا رائے گاہ نہیں دیتا۔ ایک بزرگ تھے ابو مسلم خولانی ان کا نام تھا۔ اس زمانے میں جو حالات تھے لوگوں کے کمزور حالات تھے، تو بیوی نے کہا گھر میں آٹا کوئی نہیں، آٹا لاؤ۔ فرمایا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ کہا میرے پاس 1 درہم پڑا ہوا ہے، 1 روپیہ پڑا ہوا ہے۔ فرمایا دیو لاؤ۔ درہم لیا اس سے اور کہا کوئی تھیلا، کوئی چیز دو، کوئی گوچ چوڑی یا کوئی چیز دو، وہ بھی لے لیا اور بازار گئے۔ جب بازار گئے تو ایک مسکین پیچھے لگ گیا، مجھے کچھ دے دو، مجھے کچھ دے دو۔ اس نے اتنا اصرار کیا، اتنا پیچھے لگا کہ وہ درہم اس کو دے دیا۔ اب خالی آٹا کہاں سے لیں، گھر کیسے جائیں؟ تو اب کیا کروں، سوچا، پھر یوں کیا کہ کچھ مٹی، کچھ لکڑی کا بورا جمع کر کے نا اس تھیلے میں ڈال کے اس کو بند کر دیا اور گھر جا کے رکھ دیا اور خود باہر نکل گئے۔ وہ مٹی کا بھرا ہوا تھیلا، بورے وغیرہ کا تھا نا، وہ گھر میں رکھ دیا اور خود نکل گئے۔ رات کو جب آئے تو بیوی نے بہترین گندم کی سفید روٹی پیش کی۔ فرمایا کہ من این ھذا، یہ کہاں سے ہے، کہاں سے لائی ہو؟ کہنے لگا کہاں سے لائی ہوں، خود تو گندم کا آٹا تم لائے تھے وہی تو ہے۔ بھائی جو آٹا تم لائے تھے یہ وہی تو ہے۔ اللہ نے اس مٹی کو، اس بورے کو آٹا میں تبدیل کر دیا۔ کیوں؟ اللہ کے راستے میں دے کر آ رہے تھے۔ عبداللہ بن مبارک بہت بڑے امام ہیں، بزرگ ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا کہ مجھے گھٹنے میں ایک پھوڑا نکلا ہوا ہے، 7 سال ہو گئے ہیں، بڑا علاج کیے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، بس بہتا رہتا ہے، کیا کروں؟ فرمایا جاؤ
کسی ضرورت کی جگہ پر نلکا لگوا دو، جب اس کا پانی نکلے گا تمہارا پانی بند ہو جائے گا. ایسا کیا، نلکا لگوایا، جس سے نلکے کا پانی نکلا اس کا پانی بند ہو گیا، زخم ٹھیک ہو گیا. ارے میرے بھائیوں، ہماری مصیبت یہ ہے ہماری ترجیحات الٹی ہو گئی ہیں، غلط ہو گئی ہیں. ایک بندہ بیٹھ کے فخر سے کہتا ہے ارے میں نے 10 حج کیے ہیں، اتنے عمرے کیے ہیں، اور ظالم تیرے پڑوس میں بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، کیا فائدہ تیرے حجوں کا؟ تیرے شہر میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، کیا فائدہ ان حجوں کا؟ کیا ملے گا تمہیں اس سے؟ اللہ کو اس حج کی ضرورت نہیں ہے، بس فرض حج کر لو، اس کے بعد دیکھو ضرورت کہاں ہے وہاں دو. حضرت امام ہیں بہت بڑے، ربیع بن سلیمان، امام شافعی کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں ہم لوگ حج پہ جا رہے تھے، قافلہ تھا، ہم بصرہ میں رکے آرام کرنے کے لیے. میں ذرا باہر نکلا تو آگے جا کے میں نے کیا دیکھا کہ ایک جگہ پر مردار پڑا ہوا ہے، مردہ جانور، اور ایک خاتون پردے میں ہے، چھری میں لے کے اس سے کچھ گوشت کاٹ رہی ہے. میں کھڑا ہو گیا، اس نے گوشت کاٹا، تھیلے میں ڈالا، واپس آ گئے. میں پیچھے چل دیا، میں پیچھے گیا، وہ ایک گھر میں داخل ہوئی، قدرتی گھر میں سوراخ تھا، میں دیکھنے لگا. اس نے جا کے گوشت رکھا، 4 بیٹیاں بیٹھی ہیں، کہتا بیٹے لو پکاؤ اور کھاؤ. میں نے خدا کے لیے رک جاؤ، تو حرام ہے. کہا تم کون ہو؟ کہا، عورت نے کہا میں سید ہوں. ان کا باپ فوت ہو گیا ہے، 4 دن سے کہا ہے، پھاقا ہے، 4 دن سے کچھ نہیں کھانے کے لیے ہمارے پاس. فرمایا تھوڑا رک جاؤ. اپنے قافلے میں گئے، کہتے میرے پاس 600 درہم تھے، وہ میں نے نکالے، کچھ کا آٹا لیا، کچھ کا راشن لیا، چیزیں نہیں، اور باقی اسی میں رکھ کے جا کے اس خاتون کو دے دیے. اس نے میرے لیے بڑی دعائیں کی. میں نے قافلے والوں سے کہا کہ میں نے آج حج کا پروگرام کینسل کر دیا ہے، پیسے نہیں میرے پاس. میں وہاں رک گیا اور وہ چلے گئے حج پر. جب حج ہو گیا تو جو پہلا قافلہ حج سے آیا یہ ان کے پاس گیا کہ یار میرے لیے دعا کرو، چونکہ شریعت نے کہا ہے کہ حاجی آئے اس سے دعا کراؤ. ان کا یار تم تو خود حاجی سے، تم کیا دعا کرواتے ہو؟ کیا بھلا حاجی سے دعا کرواتا ہے؟ پریشان کہ میں نے حج کوئی نہیں کیا. اتنے میں ان کا اپنا قافلہ آ گیا جن کے ساتھ انہیں حج پہ جانا تھا. انہوں نے کہا ربیع تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بھائی تم حج کرنے کے بعد ہمارے ساتھ ہی آ جاتے، جلدی کیوں آ گئے ہو؟ تمہیں کیا پڑی تھی؟ ہم مل کے آتے. یار میں نے حج کوئی نہیں کیا. کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ ہے، تم مسجد خیف میں میرے ساتھ اکٹھے نماز نہیں پڑھ رہے تھے. دوسرے نے کہا تم جبل عرفات پر میرے ساتھ نہیں تھے. تیسرے نے کہا جب ہم باب الجبریل سے نکلے تھے تم نے مجھے اشرفیہ دی تھی، یہ تمہاری اشرفیاں لے لو مجھ سے. وہ حیران پریشان، یہ کیا ہو رہا؟ کہتا میں گھر گیا، سویا، رات کو نبی کریم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا ربیع تمہیں کتنے گواہ پیش کریں گے تم نے حج کیا ہے؟ تمہیں کتنے گواہ پیش کریں گے تم نے حج کیا ہے؟ جب تم نے اس عورت کے ساتھ بھلائی کی، اس کو مال دیا، اللہ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ بھیجا جس نے تیری طرف سے حج کیا. یہی نہیں، وہ قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا. ارے کون ہے جو ربیع بنے؟ مجھے بتائیں آپ، کوئی ہے جو ربیع بنے؟ یہ تو پرانے زمانے کی بات ہے. دیکھیں ابھی کی بات سن لیں. مصر میں ایک ڈاکٹر تھا، ڈاکٹر علی، اور وہ ایک پرائیویٹ ہسپتال میں کام کرتا تھا. بڑا شوق تھا حج کرنے کا. اس نے تنخواہ سے کچھ پیسے بچا کے جمع کیے. جب پیسے پورے ہو گئے تو بینک میں گیا، پورے پیسے لیے ان سے، پاسپورٹ اٹھایا. ہسپتال میں اس کے انڈر ایک عورت، اس کا بچہ زیر علاج تھا. جب وہ وہاں سے گزرا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ عورت، ابھی تو اس کو علاج کی ضرورت ہے، بچہ بیمار ہے، لیکن وہ اپنا سامان کٹھا کر کے نکل رہی ہے. تو ان کے پاس گیا، ابھی کیا وجہ ہے؟ ابھی تو آپ کو ضرورت ہے علاج کی، کیوں جا رہے ہو؟ تو عورت کے زبان مقال سے نہ بولی، زبان حال سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یعنی میرے پاس علاج جاری رکھنے کے لیے پیسے کوئی نہیں ہے. وہ گیا فنانس ڈپارٹمنٹ میں، بھائی فلاں عورت جو ہے اسے آپ کیوں نکال رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ کوئی خیراتی ادارہ نہیں ہے، یہ پرائیویٹ ہسپتال ہے، پیسے دینے پڑتے ہیں، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں.
اس اللہ کے بندے نے جو پیسے جمع کیے تھے نا حج کے لیے وہ دے دیے. پھر گھر گیا, کہتے میں جا کے ایسے لیٹ گیا. میں نے کہا یار میں نے کیا تو ٹھیک ہی ہے, یہی کرنا چاہیے تھا, مجھے یہی کرنا چاہیے تھا, لیکن میرے حج کا کیا بنے گا. کہتے میری آنکھوں میں تو آنسو آئے اور مجھے نیند آ گئی. میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں اللہ اکبر بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں, حج کر رہا ہوں, اور میرے پیچھے ایک آواز ہے. کیا آواز ہے؟ ڈاکٹر علی مبارک ہو, تمہارا حج قبول ہو گیا. کہتے میں جہاں جاتا ہوں آواز میرے پیچھے ہے, جہاں جاتا ہوں آواز میرے پیچھے ہے. اتنے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور میں اس عالم لذت سے منقطع ہو کر ٹیلی فون کی گھنٹی اٹھائی. ہسپتال کے مالک کے آفس سے فون تھا, ہسپتال کے مالک کے آفس سے. وہ کہہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے اسپتال کے مالک ڈاکٹر صاحب ہیں وہ ہر سال حج کرتے ہیں, اور ہر سال اپنے ساتھ ایک ڈاکٹر جو ان کا دوست ہے اس کو لے کے جاتے ہیں. اس سال وہ دوست مشغول ہے, اسے کوئی کام ہے, وہ نہیں جا رہا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ساتھ لے کے جائیں. کتنی دیر ہوئی ہے, آنکھ لگی اور آنکھ اٹھی اور کام بن گیا. ابھی پاسپورٹ جیب میں تھا, گئے پاسپورٹ دے کے آئے. وہ کہتے ہیں پھر چند دن تھے مکہ مکرمہ میں سے, ہم نے حج کیا. ہم مدینہ میں آ گئے, روضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کیے. واپسی کا ٹائم ہو گیا. ابھی میرے ڈاکٹر کا کچھ اور ٹھہرنا تھا, مجھے آنا تھا واپس. جب میں واپس آنے لگا تو مجھے کہنے لگا ڈاکٹر علی دعا کرنا اللہ ہمارا حج قبول کر لے, دعا کرنا اللہ ہمارا حج قبول کر لے. تو ڈاکٹر علی نے کہا کہ سر میرا تو قبول ہو گیا, آپ کے لیے دعا کروں گا. ہو گیا تمہیں وحی آئی ہے, ہو گیا. کہ میں نے پوری بات سنا دی جو میرے ساتھ ہوا تھا, اور وہ جو آواز آئی تھی. اس نے ابھی میرے سامنے فون نکالا, موبائل نکالا, وہاں فون کیا کہ ڈاکٹر علی کے جو پیسے ہیں اس کو واپس کر دیے جائیں اور اس خاتون کا علاج مفت کیا جائے. تو کون ہے جو علی بن کے دکھائے, کون ہے جو ربی بن کے دکھائے. میرے بھائیوں بات تو بڑی لمبی ہے, خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرو, اللہ کے راستے میں کچھ دو. اللہ کے راستے میں دیا ہوا ضائع نہیں ہوتا. آخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد, عباد الله اتقوا ربكم وأطيعوه وأخلصوا له العبادة ووحدوه. ثم اعلم يا أيها المسلم الله تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ويقول سبحانه وأنفقوا وآمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. الله تبارك وتعالى يأمر ويحض ويرغب عباده المؤمنين في الإنفاق في سبيله, وما يترتب على ذلك من مغفرة ورحمة وثواب وإنعامات وإكرامات من الله سبحانه وتعالى. إخوة الإيمان, هناك أوضاع يائسة وأحوال شديدة وظروف قاسية أقضت مضاجع الفقراء في هذه الأيام بسبب ذلك العدو الذي اجتاح بيوتهم وكشر عن أنيابه لافتراسهم ألا وهو غلاء الأسعار. إخوة الإيمان, هذا الأمر الذي جعل كثيرا من الفقراء بل كثيرا من الطبقة الوسطى تئن تحت وطأته, ولسان حالهم يقول
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ولا شك يا عباد الله أن هذا ابتلاء من الله تعالى للفقراء، وابتلاء أيضا للأغنياء. الفقراء ابتلاءهم في صبرهم، والأغنياء ابتلاءهم في شكرهم وقيامهم بما يجب عليهم نحو إخوانهم الفقراء. أيها الأغنياء، يا أصحاب الأموال والثروة، إن الوقوف بجانب الفقراء وإعانة المساكين والضعفاء من أعظم أسباب رفع البلاء ودفع الغلاء. يقول صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وأن إغلاء الأسعار والاحتكار من أسباب نقمة الله وعذابه. فاسمع ما يقوله رسولك صلى الله عليه وسلم، قال: من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار، أي في مكان عظيم من النار، والعياذ بالله تعالى. إخوة الإيمان، إن الله تبارك وتعالى جعل للفقراء حقا في مال الأغنياء. أنت لا تعطي فضلا منك وإحسانا، وإنما هذا حق له. يقول الله تبارك وتعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. هذا حقه يا أخي، ليس امتنانا منك. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. هذا مال الله، أعطاك آتهم. الله تبارك وتعالى أمر ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. يقول الصحابة بعد ما سمعنا هذا الحديث: فهمنا بأن ما زاد عندنا من أموالنا هو ليس لنا، نحن لسنا بمالكيه، هذا لغيرنا. يا ليت أن يكون عندنا كذلك هذا الفهم. إخوة الإيمان، الفقراء والبؤساء والأشقياء في الدنيا كثيرون، وليس لبائس كمثلي أن يمهو شيئا من بؤسهم وشقائهم. فلا أقل أن أقدم بينكم هذه النصوص والآيات والأحاديث المرغبة في الصدقة والإنفاق في سبيل الله، ليكون تذكيرا للأغنياء وتسلية وسلوى للفقراء. اسمع: الصدقة تطفئ غضب الرب سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم: إن صدقة السر تطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى. الصدقة تمحو الخطيئة. قال صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. الصدقة علاج للأمراض. قال صلى الله عليه وسلم: داووا جرحاكم بالصدقة. الصدقة يا عباد الله علاج لقسوة القلب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أردت تليين قلبك فاطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم. الصدقة يبارك لصاحبه في ماله. قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال امرئ من صدقة. المتصدق يزاد في ماله. قال صلى الله عليه وسلم: يا بلال أنفق ينفق عليك. يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. المتصدق تدعو له الملائكة في كل يوم صباحا، ينزل من السماء ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. إخوة الإيمان، المتصدق يضاعف له في أعماله وحسناته وفي أجوره. قال تعالى: إن المتصدقين والمتصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم. المتصدق يكون في ظل صدقته يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم:
كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: المتصدق يدعى يوم القيامة من باب خاص. قال صلى الله عليه وسلم: فمن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. إخوة الإيمان، إن الصدقة والمواساة لها فوائد عجيبة ومنافع فريدة وقصص لأصحابها جديرة بالاهتمام والاعتبار والاتعاظ. فقد ذكر الذهبي رحمه الله تعالى أن امرأة أبي مسلم الخولاني رحمه الله قالت له زوجته: ليس عندنا دقيق، اشتر لنا دقيق. قال: ما عندي شيء. قالت: عندي درهم. قال: هاتيه، وهاتي الجراب، يعني شيء إناء أدعى فيه هذا. قال: فخرجت فتبعني مسكين وألح علي حتى أعطيته هذا الدرهم. ثم ماذا؟ ما عندي شيء. قال: وملأت الجراب طينا وأشياء ثم أغلقت عليه بإحكام، ثم آتيت إلى البيت وتركته فيه وخرجت. قال: فلما كان الليل جئت إلى البيت فقدمت لي خبزا بشعير حواري أبيض. قلت لها: من أين هذا؟ قال: من أين هذا؟ من الدقيق الذي جئت به. حول الله تعالى هذا التراب هذا التراب إلى دقيق أبيض حواري جميل. إخوة الإيمان، الصدقة لها فضائل كبيرة، ما أعلم أن أحدا تصدق في سبيل الله ثم صار محتاجا بعد ذلك. أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوة الإيمان، عليكم بالإحسان إلى العباد ونفع الحاضر والباد وتفقد الفقراء أهل البؤس والإجهاد وقضاء حوائجهم بالإمداد وإدخال الفرح والسرور عليهم والإسعاد. إخوة الإيمان، من فعل ذلك فبشرى له إلى جنة أرضها السماوات والأرض، بشرى له إلى دار لا يموت سكانها ولا يخرب بنيانها ولا يهرم شبابها ولا يتغير حسنها، هواؤها النسيم وشرابها التسنيم، يتقلب أهله فيها برحمة أرحم الراحمين ويتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ألا صلوا وسلموا على النبي الكريم والرسول العظيم والرؤوف الرحيم والمطاع الأمين، فقد أمركم الله تبارك وتعالى بذلك في كتاب المبين. فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا رب كل شيء، يا من عنده كل شيء، بقدرتك على كل شيء أعطنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، اذكروا الله يذكركم وقوموا إلى صلاتكم فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.